کوئی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فیس بک پہ نا میسج کیا ہے، شاید انہوں نے کسی میرے پیج پہ یا کسی گروپ میں کوئی پوسٹ دیکھی ہے یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہے، تو انہوں نے ایک غزل بھیجی اور کہا کہ اس کی اصلاح کر دیں مجھے۔ اب بات یہ ہے کہ اول تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگوں کی اصلاح کروں، خود اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بات سمجھانے کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہے، بالفرض 20 کروڑ ہے، اور وہ بلوچستان کے پہاڑوں پہ رہتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، اس کو انویسٹ کروں کاروبار میں۔ وہاں پہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کی چلے گی؟ فلاپ ہو جائے گی۔ وہاں پہ اس کو یا تو مائننگ کرنی پڑے گی یا کرشر لگانا پڑے گا جہاں سے اس کو پیسہ آئے۔ یا بالفرض ایک آدمی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری فیصل آباد میں لگاتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ کاروبار جو ہے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، پروموشن کیسے کرنی ہے، مشینری کہاں سے لانی ہے، را مٹیریل کیسے لانا ہے، کس طرح خریدنا ہے، اسٹاف کیسے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ دیکھیں اردو ادب میں میر، غالب، اقبال، اتنے جو بڑے شعراء تھے، انہوں نے بھی اس اساتذہ سے سیکھا ہے۔ پہلے انہوں نے لٹریچر سیکھا ہے، ایک ایک شعر لے کے جاتے تھے، اصلاح کرواتے تھے، پھر شعر ان کا بنتا تھا، غزلیں اصلاح کرواتے تھے، پھر دیوانوں میں چھاپتے تھے۔ تو اتنے بڑے شعراء کو اگر سیکھنا پڑا ہے، وہ ایک شعر تھا، مجھے صحیح طرح سے تو یاد نہیں آ رہا، شاید اس طرح سے تھا کہ خود سے چل کر نہیں انداز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ تو اگر اتنے بڑے شعراء جو ہے ان کو اصلاح کی ضرورت تھی، تو آج کل کس طرح ہر آدمی شاعری کر سکتا ہے؟ آج کل تو اردو سکھانے والا بندہ نہیں ملتا ہمیں۔ اس دور میں تو پھر بڑے بڑے جو ہے ادیب، دانشور لوگ موجود تھے۔ تو ہر آدمی شاعری نہیں کر سکتا، سب سے پہلے اب یہ سمجھیں۔ شوق رکھنا شاعری کا ایک الگ چیز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے جب پہلی کوئی نظم غزل لکھی تھی، اور اب تک مر کے کوئی 15 غزلیں لکھی ہوں گی، 8-10 نظمیں، 20-30 کلام ہوں گے۔ تو اور اردو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پڑھی بھی ہے۔ تو ایک آدمی جس نے میٹرک ایف اے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اردو باقاعدہ بطور ادب کسی سے نہیں سیکھا۔ مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے کہ آپ ماسٹر کریں اردو میں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، لیکن زبان کو تو سیکھنا پڑے گا نا کہیں سے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اصناف شاعری ہیں کیا، غزل کیا ہے، نظم کیا ہے، پھر نظم میں مسدس، مخمس، مثلث کیا ہے، آزاد کیا ہے، پابند نظم کیا ہے، نوحہ کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، داستان کیا ہے۔ تو شاعری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اصناف کیا ہیں۔ پھر اگر غزل لکھ رہے ہیں تو اس میں مطلع کیسے بنانا ہے، مقطع کیا ہے، اس کی بحر کیا ہے، زمین جو ہے وہ کیا ہے۔ کچھ لوگ بحر اور زمین سے جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ اچھا، قافیہ ردیف کیسے استعمال کرنا ہے، تالیہ کیا ہے، تجنیز کیا ہے، مردف غزل کون سی ہے، غیر مردف کون سی ہے۔ تو جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو غزل کیسے بنے گی میرے بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں باسکٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کون کون سے فاؤل ہے، کون کون سے رول کے مطابق کھیلنا ہے، تو اب باسکٹ بال آپ کو کون کھلائے گا؟ کرکٹ آپ کو کون کھلائے گا اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کس کس طریقے سے آؤٹ ہو جاؤں گا؟ اگر میں کریز سے آگے جاؤں گا تو نو کر دوں گا بال، تو آپ کو کون اوور دے گا؟ کوئی نہیں کھلائے گا۔ تو جب آپ اردو کو شاعری کو سیکھیں گے ہی نہیں، اصناف شاعری سیکھیں اور اس کی جو اصطلاحات ہیں اس کو سیکھیں، جو رولز ہیں شاعری کے، علم عروض جو ہے اس کو سیکھیں، اس کے بعد میرے دوست آپ شاعری کر سکیں گے نا۔ یہ تمام نئے شعراء جو ہیں ان کو یہ میرا پیغام ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا، ایک فن ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں کہ الہام ہو رہا ہے، آمد آورد، ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن اس کو ہوتا ہے جس کے پاس کچھ فن ہو۔ اگر آپ کو شاعری کا پتہ ہی نہ ہو تو آمد ہوتی رہے گی، کیسے آمد ہوگی؟ مجھے بتائیں کیسے آمد ہوگی؟ آمد اگر ہوگی تو پھر وہ صحیح وزن میں تو نہیں ہوگی، صحیح بہار میں تو نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا۔ غزل سب سے مشکل کام ہے کہ تمام کے تمام مصرے ایک وزن میں ہونے چاہیے، سب کی ایک بہر ہونی چاہیے۔ ردم آپ ایزی اس کو کر سکتے ہیں کہ ردم سب کا ایک ہونا چاہیے۔ تو ردم سب کا بنانا، سب میں قافیہ، ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف استعمال کرنا، مطلع، مقطع، یہ سب چیزیں یہ تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ میں ایک دن ایک دوست کی غزل پڑھا تھا کہ اس نے تخلص جو ہے وہ چوتھے شعر میں رکھا ہوا تھا اور 5واں شعر جو ہے وہ تخلص کے بغیر تھا، آخری شعر بغیر تخلص کے تھا۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ نہیں پتہ، تو پھر شاعری تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتی کہ آپ اتنی آسانی سے جو ہے وہ غزل لکھ دیں، اور ایسے دھڑ دھڑ پوسٹیں کی ہوتی ہیں گروپس میں اور پیجز پہ۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو سیکھیں، پہلے ایک مہارت حاصل کریں، اس کے بعد آپ جتنا چاہے مرضی لکھیں۔ پھر آپ کا تخیل اچھا ہے نہیں اچھا، چلے کم سے کم جو غزل ہے وہ بن تو جائے گی نا، ٹوٹی پھوٹی بنے گی تو صحیح۔ لیکن جب اس کے رول ریگولیشن ہی نہیں پتہ تو پھر اس کو شاعری تو نہیں کہہ سکیں گے۔ اور جب آپ کسی کو کہیں گے کہ اصلاح کرے، اور آدمی جو سمجھتا ہوگا وہ پھر obviously آپ کو اس کے اوپر تنقید کرے گا، تو وہ آپ کو برا لگے گا
کہ میری اس نے غزل میں سے نقص نکال دیا. آپ فیس بک پہ اگر کوئی شیئر کرتا ہے اور نیچے کوئی کہے گا کہ بھائی اس کا وزن ٹھیک نہیں اس کا بیان، تو پھر وہ آگے سے غصہ کریں گے کہ یہ میری اتنی اچھی شاعری ہے. تو جب آپ کو رول ریگولیشن نہیں پتہ ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے پہلے سیکھیں اس کے بعد شاعری کریں. کوئی بھی کام بغیر سیکھے کریں گے کبھی بھی ٹھیک پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. پرفیکٹ تو خیر دور کی بات ہے، وہ اس میں کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی.